بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپریشن رجیم چینج پاکستانی قوم کو بڑا مہنگا پڑا ہے، چونکہ اس کے نتیجے میں جو ٹولہ اس قوم پر زبردستی مسلط ہوا ہے، اس نے آج عوام سے جینے کا حق اور انسانی حقوق چھیننے کا جو نہ تھمنے والا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ الٹیمیٹلی پاکستان کو کہاں تک لے کر جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن عمران خان مسلسل بتاتے رہے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکہ کا کیا کردار تھا، اور امریکہ نے پاکستان کے اندر کن لوگوں کی خدمات حاصل کی۔ اب امریکی سی آئی اے کا یہ ایک پروجیکٹ تھا، یہ برطانوی سفارتکار نے پی ڈی ایم کو تباہ و برباد کر کے کس طرح رکھ دیا ہے، بڑا اعتراف کیا ہے، بڑا انکشاف کیا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت سارے عام رہنما اور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے چند ذمہ دار جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے اس سائفر کو معمولی قرار دیا تھا، ان کے حوالے سے بھی بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست ایک مرتبہ پھر مسترد کر دی گئی ہے، اور اب اس پر کیا آگے فردر کارروائی ہونے جا رہی ہے اس پر بھی بتاؤں گا۔ جس طرح مریم نواز، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ اور چند لیگی رہنماؤں نے مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ججز کو تضحیک کا نشانہ بنایا ہے، وہ توہین عدالت کے تحت جو کارروائی ہے ان کے خلاف کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست جو ہے وہ آج اس پر سماعت ہوئی ہے، لیکن مریم نواز کو کس طرح کھلی چھٹی ملی ہے اس داماد ہائی کورٹ سے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر یہی بات کر لیں دو خبروں پر کہ توہین عدالت کے حوالے سے ایک وکیل ہے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا اور اس حکم پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ دونوں صوبوں کے اندر انتخابات ہوں۔ صدر پاکستان جو ہے وہ پنجاب کی تاریخ مقرر کرے، اور کے پی کے جو گورنر ہے وہ فوری طور پر تاریخ جو ہے وہ مشاورت کر کے کوئی رکھا جائے اور الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن یہاں پر مریم نواز جو ہے انہوں نے مسلسل ججز پر حملے شروع کر دیے، رانا ثناء اللہ نے، اعظم نذیر تارڑ نے، عطا تارڑ نے، تو یہ سارے تو سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو یہ تو عدلیہ کی توہین ہے، لہذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جسٹس شجاعت علی جو ہے انہوں نے اس پر سماعت کی ہے۔ یہ درخواست جو ہے مریم نواز، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، ان کے خلاف یہ درخواست تھی۔ اس کے علاوہ اب اور درخواست ہے، وہ شاہ زیب خانزادہ، احمد میر اور نثار عباسی کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ کروائی گئی تھی، کہ یہ سارے مل کر اس طرح کی رائے ہموار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ تو یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر لاہور ہائی کورٹ نے آج خارج کر دی ہے، اور بتایا ہے کہ چونکہ درخواست گزار ڈائریکٹ جو ہے اس سے ایفیکٹ نہیں ہے، تو عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے، یہ جو درخواست تھی بہرحال اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ تو اب مریم نواز اور زیادہ کھل کر بولیں گی، لیکن بالآخر جو ہے وہ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ سپیس ضرور ہونی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی لیمٹ بھی بہرحال اس کے اندر لانی پڑے گی۔ دوسری طرف ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال، ان کی عدالت کے اندر آج درخواست دائر کی گئی تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے، جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے، ان کے اندر انتظار پنجوتھا صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، کلیم امام صاحب ہیں، انہوں نے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کی۔ اس کے اندر انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے، پہلے بھی عدلیہ کا احترام کیا ہے، آپ بھی کریں گے، وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اس سے حالات جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو درخواست ہے وہ دی گئی ہے وہاں پر ایڈیشنل سیشن جج، جن کی عدالت میں کل عمران خان کو پیش ہونا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ ایک طرف تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں دی گئی ہیں تاکہ سنی جائیں اور یہ وارنٹ منسوخ کیا جائے، دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد کی اسی عدالت کے اندر یہ ٹیم پہنچی ہے۔ اب اس درخواست کے اندر جو استدعا کی گئی، جج صاحب نے بتایا عمران خان کی جانب سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ دوران سماعت جو علی بخاری ہیں انہوں نے دلائل دیے کہ عمران خان نے ہمیشہ عدلیہ کے فیصلوں پر احترام کیا ہے۔ کیسر امام نے کہا کہ اگر ایڈوکیٹ عمران خان عدالت میں پیش ہونے پر رضامندی ظاہر کریں تو پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکتی۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی
وارنٹ کی منسوخی کے معاملے پر رجوع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ پھر آگے انہوں نے کہا سیشن عدالت سے ہی عمران خان کے وارنٹ کی منسوخی کے لیے رجوع کرنا چاہتے تھے، سیشن عدالت کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ہائی کورٹ میں اپیل دائر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات انہوں نے کی وکیل صاحب نے، لیکن بالآخر جو ہے یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو ابھی بھی جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں وہ بحال ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے، لیکن دوسری طرف ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم، عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اگر وہاں سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے جب تک ویڈیو پبلک ہوتی ہے تو یہ ایک نیا جو ہے وہ بریک تھرو ہوگا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا یہ رجیم چینج ہوا، جس طرح کا ٹولہ مسلط ہوا۔ عمران خان جو ہے ان کے دور میں مہنگائی تھی، بہت سارے لوگ متنفر تھے، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ اور رہنما سمجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل سطح پر اگر $80 کا آج جو ہے وہ ایک بیرل آئل ہے، تیل جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آج مل کتنے کا رہا ہے، لیکن اس وقت 125-20 پہ فی بیرل تھا تو پھر بھی سستا مل رہا تھا۔ لیکن اب یہ جو ٹولہ آیا ہے، آتے ہی انہوں نے اپنی چوریاں ڈکیٹیاں محفوظ کی، ایسے لگا کہ انسانی حقوق کی پامالی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں روز گرفتاریاں، کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، کوئی میڈیا کے اوپر اگر عمران خان کا حامی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے وہ بھی جو ہے ان کو گرفتار کرنا ہے، مقدمہ کرنا ہے، ڈرانا دمکانا ہے، کالیں کرنی ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی فاشزم شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ جو حکومت تبدیل کی گئی، آپ نے دیکھا عمران خان نے ایک امریکہ سے آنے والا پاکستانی سفیر کا سائفر تھا، اس کو لہرایا، جس کے اندر امریکی انڈر سیکرٹری پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو بدلنا ہوگا، یہ جو یہاں پر عدم اعتماد ہو رہی ہے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا اس کے مطابق، کہ یہ سائفر کے مطابق امریکہ اس پی ڈی ایم کی جو پوری تحریک ہے اس کے پیچھے تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے بھی اس کو نارمل بیان کیا، پھر ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب انہوں نے بھی اس کو نارمل بیان کیا، حالانکہ وہ ڈی مارچ ہوا، امریکہ کے سامنے احتجاج ہوا، یعنی سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، تو وہ الفاظ کے گورکھ دھندوں کے اندر پوری قوم کو الٹایا گیا۔ جو صحافی تھے وہ بھی چونکہ چینل میڈیا سیٹ سب جوائنٹ وینچر قسم کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ اب یہ عمران خان کہتا رہا، قوم کو تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ لوگ اپنی بونڈی دلیلوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتے رہے۔ لیکن اب جو برطانوی جو سفیر ہیں انہوں نے ایک بڑا اعتراف کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اداروں کو اس کی وضاحت دینی چاہیے، عوام کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اگر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنا ہے امریکہ اور اس کی سہولت کاری ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی اور دیگر جگہوں سے کوئی سہولت کاری ہوتی ہے، تو یہ اور سابق وزیر اعظم یہ الزام لگاتا ہے اور لگا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات بھی نہیں ہونے دی جاتی، اور یہ سارا وہ سائفر کھلتا بھی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ وہ بھی آنکھیں بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ امریکی سفارتکار ہے سفیر صاحب، انہوں نے باضابطہ اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان چونکہ اڈے نہیں دے رہا تھا، یہاں سے اڈے نہیں دے رہا تھا، پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ میں عمران خان جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ تو ایسا کھڑا ہونے والا بندہ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے یہاں پر سابق یہ سفیر ہیں برطانیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سی آئی اے نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹایا۔ دا سی آئی اے deposing of Imran Khan as Prime Minister for his opposition to the US drone campaign operating within and from Pakistan is probably the most under-reported story of the last couple of years. یعنی یہ چند سالوں کی سب سے بڑی سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عمران خان چونکہ یہاں ڈرون اٹیک کرنا چاہتا تھا افغانستان کے اندر، امریکہ کو یہاں اڈے چاہیے تھے، عمران خان اڈے دینے میں رکاوٹ بنا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ یہ سابق گریگ مرے یہ سفیر ہے، اور انہوں نے پوری اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دی ہے۔ اس پر فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ another bombshell is here، یہ ایک بڑا بم شیل ہے۔
فرق حبیب کہتے ہیں کہ برطانوی سابق سفیر نے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ سی آئی اے نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی بنیاد پر تحریک انصاف کی حکومت کو تختہ الٹا۔ اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہاں زمین پر پیچھے تو سی آئی اے تھی، لیکن یہاں زمین پر جو ہے وہ تمام جماعتیں ایکٹیو ہوئی، سفارتکاروں کی ملاقاتیں بھی شروع ہوئی اور یہ ماحول تبدیل ہوا۔ اب یہ گریگ مرے، یہ سفیر ہے برطانیہ کا سابق، اور اس کا یہ بات کرنا جو ہے یہ معنی رکھتا ہے، اور یہ اس وجہ سے اب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، وہ مولوی فضل الرحمان جو ہمیشہ امریکہ مرد آباد، ریلیاں بھی امریکہ کے فنڈ سے نکالنے کا الزام ہے اس پر، تو وہ اب اس کو جواب دینا ہے کہ امریکی ایجنٹ کون ہے، یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے، یہ جواب اب اس کو دینا ہے، چونکہ برطانوی سفیر اب کس نے پیسے لیے، کون استعمال ہوا، کس نے سہولت کاری کی، یہ ایک ایسا باب ہے کہ عمران خان کے موقف کو آج وہ ڈنڈورا پیٹتا رہا، لیکن یہاں میڈیا پر بیٹھنے والے 2 نمبر دھندا کرنے والے میڈیا منڈی کے بروکر، انہوں نے اس کو ہوا میں اڑایا۔ یہ تو مداخلت ہوتی ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ تو سائفر جو ہے پاکستانی سفیر نے لکھا ہے۔ تو 2 قومی سلامتی کے اجلاس ہوئے، اور پھر ہمارے جو ادارے کے معزز ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے بھی اس کو نارمل بیان کیا۔ تو اب یہ برطانوی سفیر کہہ رہا ہے اس پر رد عمل جو ہے، ان تمام لوگوں کا رد عمل ضروری ہے جو کہہ رہے تھے کہ یہ نارمل بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان امریکہ کے سامنے ابسولوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، وہ ڈٹ گیا تھا، اور اس لیے جو رشیا کا دورے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا، اور انہی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ٹھگوں کا ٹولہ جس کے پر قوم جانے پر خوش تھی، انہی کو اس قوم کو سزا دینے کے لیے جو ہے وہ قوم پر مسلط کیا گیا۔ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس قوم پر وزیر اعظم بنا کر اس قوم کو تھپڑ رسید کیا گیا، اور بتایا گیا کہ آپ کے ووٹ کی یہ عزت ہے کہ یہ ہم اس طرح کے ملزمان کو آپ کے اوپر بٹھا رہے ہیں، اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا دھندا کرنے والا زرداری، ایک زرداری سب پر باری ہو گیا، اور اس کے پیچھے سی آئی اے۔ اب یہ جوائنٹ وینچر تھا، دانستہ استعمال ہوئے، نادانستہ ہوئے، یہ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس حوالے سے سو موٹو ایکشن کر کے یقیناً اس پر کارروائی کرنی چاہیے، لیکن کہاں وہ کارروائی کریں گے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال قوم کھڑی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔